نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ علیہ. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ سورت جب میں بیٹھا اسی پر ذہن میں آئی، مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اسی سورت متعلق کو بیان کیا جائے. اور یہ سورت بہت ہی محترم شان سورت ہے، بہت ہی محترم شان سورت ہے. آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. معلوم اور کہ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے بلکہ ہم کو بھی اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. کیا صحابہ سب سے زیادہ قابل تھے؟ نہیں. صحابہ کو چونکہ اپنے اصلاح کی فکر تھی، باوجود صحابیت کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو عمل کی ضرورت ہے، ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم کو تربیت کی ضرورت ہے. اتنا کو کچھ چیزیں جو تربیت پر معین ہوتی تھی اس کو وہ بجا لاتے تھے. بات یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن الساعة اگلی بخاری اجلس بنا نؤمن الساعة، آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان کا لگا. کیا ایمان میں کی کمی ہو گئی تھی؟ بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ایمان کی بھی تجدید کی ضرورت ہے. تو ایمان پر غور خوض کرنا چاہیے کہ ایمان جو ڈھابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایمان ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں. صحابہ کرام کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی فکر پیدا کر دی صحابہ کے اندر، اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھتے تھے. آج ہم کو اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے مشائخ ایک چلے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سنانے والا نہیں. ماشاء اللہ جب صحابہ کو ضرورت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، اس کا تکرار کریں، پھر ہم سب لوگ کی ضروری ہے کہ دوستوں بزرگوں کی جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، جن کو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا، سنت کی حضرات پابند تھے، ایک ایک سنت کا لحاظ رکھتے تھے، اس کو عملی جامہ پہناتے تھے. وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم کو سننا چاہیے. اس طرح پر صرف اس کے یہ جلسہ ہو گیا، کچھ جمع ہو گئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ ہے علماء خانی کے حضرت خواجہ صاحب کا، لیکن حضرت خانی کے شعر بہت پسند تھا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. تو صحابہ کرام
اس سورت کو ایک دوسرے کو سناتے تھے، کیونکہ اس سورت میں بہت زیادہ عمل کا مواد موجود ہے، جو پور موجود ہے، پورے قرآن کا وہ جو خلاصہ ہے یہ بنا کا صحابہ کا بھی انتخاب دیکھیے کہ بڑی بڑی صورتیں نہیں، سب سے چھوٹی سورت لیا، وہ بھی وہ سورت جو تمام اسلام کے فرائض اور اس کے واجبات بقائد اور اس کے اعمال، اس کے احکام سب کرتا ہے، اس کو سناتے تھے. پر اب کیا سورت قسم ہے زمانے کتنی اہمیت ہے اس سورت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے آگے بیان فرما رہے ہیں. بس اب قسم ہے زمانے کی، معلوم ہوا کہ زمانے کی بڑی اہمیت ہے. جیسے مکان کی اہمیت ہے کہ اس میں بچے آپ جو پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے زمان ملے گا تب تو آپ کچھ کریں گے. اگر مسجد ہو لیکن زندگی رہے گی تب سے آپ نماز پڑھیں گے. اتنا بہت آپشن کا آپ دیکھ لیجیے کہ زمانے کا کیا اعتبار ہے. نہ زمانوں کا ٹھیک ہے نہ پوروں کا ٹھیک ہے، کب چلے ہیں. دوستوں میں تو کہتا ہوں ہمارے بزرگات یہ کہتے ہیں کہ موت کا مراقبہ کرو ہے ایک مستقل، یہ بھی صوفیہ کہنا ہے. مگر امام غزالی نے لکھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو تم کے ساتھ قریب سمجھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے نماز کی توقع نہیں رکھتی، اور نیا نہیں دور سمجھتے ہو. ایک سلام دے رہے تو دوسرے سلام کی توقع نہ رکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی کہ نہیں؟ اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ موت کا مراقبہ کرو. میں کہتا ہوں مراقبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو مشاہدہ ہو رہا ہے تو کب ہے کب چلا جائے گا صبح. آج ہمارے کتنے بڑے چلیں گے، بزرگان نہیں چلیں گے، کتنے جوان چلیں گے، کتنے پورے کچھ پتا نہیں. بڑا مزہ میں خود کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں گزار جاتا ہوں، کتنے آدمی میرے چلے گئے مجھے سمجھ نہیں ہے اللہ اب گزار سے کیا جانا تو سب ختم ہو گئے. ایسا مان لینا ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ موت کو قریب سمجھو. جب قریب نہ دے گا موت کو تو عمل بھی اسی طریقے سے کرے گا. جب موت کو قریب سمجھ رہا ہے تو بے ایمانی نہیں کرے گا، بد معاملگی نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا. اور کبھی سمجھتا ہے کہ ہماری موت آئے گی نہیں آئے گی تو کیا کرے گا. اس طرح پر میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے مراقبے کی تعلیم دی ہے. آتا ہے حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے باہر آئے اور بہت تیمم کر دیا آپ نے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت تیمم کیوں کر دیا، پانی تو موجود تھا. فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کا استعداد، موت کا استعداد. میرے دوستوں تصوف کی بنیادی چیز یہ ہے، تصوف کی بنیادی چیز مراقبہ ہے. امام غزالی حجت الاسلام ہے، اپنے وقت کے مجدد ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے موت کے مراقبے بہت زور دیا ہے. موت کا مراقبہ، اعمال کا محاسبہ. ایک دفعہ ہم لوگوں کو ہم خارقاہیوں کو حضرت بادشاہ رسول اللہ نے بلایا، چاہیے اس کا علماء کے وہ ہمیں تعلیم سے اب تک بڑھ آ نہیں ہوتے. فرمایا عام لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس طرح پر کیا موت کا یہ عمل کا محاسبہ نہیں کرتے. آج ہر کاموں میں رہنے کے باوجود اپنے اسلام کی طرف سے جو غفلت ہے وہ اسی بنا پر کہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں ہو رہا ہے. سوچے وقت غور کرو کہ ہم نے کیا عمل خیر کیا. یہ سب تصور گاؤں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ سب کیا ہے. فرماتے ہیں غور کرو کہ تم نے کیا عمل کیا ہے. اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھی، جماعت میں پڑھی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کو بدکاری نہیں دیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں. یہ سب تصور کرو. صحیح نماز کا نہیں کہ نماز خالی پڑھ لی جائے. یہ بھی دیکھو کہ تم نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کو بدخلقی کی شرط نہیں دیا ہے، کسی کو بیجا ڈانٹ نہیں دیا ہے.
دوستوں اس پر کے برا کما نہیں ہمارے بادشاہ اللہ صاحب جو مسلم عمر کا ہے آپ سب جانتے ہوں گے. ایک دفعہ اس عالم نے بہت عمدہ خط لکھا کہ حضرت رات سب میں بنا کیا کیا ہے کہ ہم نے رات بھر میں یہ قرآن ختم کیا یہ کیا وہ کیا کچھ توجہ نہیں کیا. نیچے لکھ دیا کہ اخلاق کا کیا ہے کیا سبق امانت میں کیا ہے اور اخلاق کا کیا ہے. تو اخلاق میں ادب ہے حیا ہے دینی ہے یہ سب چیزوں کے ساتھ تمہاری تلاوت کی قدر کیا ہونا کرنا چاہیے. تم نے تو دوسروں کے لیے کیا ہے زیادہ دوسروں بنا کرو. تم نے جو پڑھا ہے دوسروں کے لیے ان کے نام نمون کے لیے انہیں سے تم آگے چلا ہوا. تو بزرگوں اس زمانے کی بڑی قدر ہے بڑی وقات ہے بہت. زمانے کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ وقت جو گزرا اس کی قدر نہیں ہے. جو کہتے ہیں رمضان کے روزے قدر تم کیا کرو گے قدر کر لو گے بھوک پیاس سے کیا رمضان کا کوئی وقت لے آ سکتے ہو. شوال نہیں ادا کر سکتا رمضان کی قدر. شوال کی رات رمضان کے شب قدر کی قدر نہیں کر سکتا تاکہ کہ نہیں رہ سکتا. اطلاع اپنے وقت کے قدر ہمارے حضرت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مراقبہ کرتے تھے جو قال کل یوم ماتا فلان و فلان جو قال ماتا فلان ماتا فلان و فلان وہ یو قال یہ ماتا عمر. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا فلاں آدمی مر گیا. ایک یہ کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا اور میں کہتا ہوں کمر بھی مر گیا. میرے دوستوں بزرگوں یہ سب چیزیں آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا گزرتی تھے یہ تصور نہیں یہ تو تصور ہے. دوستوں بزرگوں موت کا استحصال یہ دن جو گزر رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کچھ کہا نہیں سکتا. اور اب تو میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بزرگاتی کہتے رہتے تھک گئے کہ موت کا مراقبہ کرو. اب تو موت کا مدد ختم ہو رہا ہے کوئی ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس زمانے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا حضرت عائشہ کو سمجھایا اپنے تمام بیویوں کو سمجھایا مجھے کو بہت دل اور میں اے عائشہ جو کھسی دبا ہوا تھا وہ کیا ہوا یا رسول اللہ سب کو ہم نے خرچ کر دیا اگلا 10 رکھ لیا ہے آپ کے لیے. کہاں وہی بات کیا وہ خرچ کیا وہ تو رکھ دیا تو خرچ کیا. اس طریقے سے تعلیم دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الماری مطہرات کو تاکہ وقت کر دیتی. فرمایا صحابہ سے مرد یار بتاؤ کس کا مال زیادہ پسند ہے کس کو اپنا مال زیادہ پسند ہے اور کس کو غیروں کا مال پسند ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کو اپنا مال پسند کم تو نہیں ہوگا اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے. کہا تم سب کا حال یہی ہے کہ اپنے مال کو پسند نہیں کرتے. اپنا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کیا ہے اور باقی جو مال ہے وہ تمہارے اولاد کا ہے وہ غیر کا مال ہے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو سمجھایا کرتے تھے اخلاقی اعتبار سے بھی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے آج قرآن بہت سخت کر دیا ہے. کہا ہے ابو بکر تم نے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیا کہ معاملہ مانگو چاہیے ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر نے کچھ چاہیے کے بعد فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے یہ بداخلاقی تو رکھی ہوئی کہ نہیں پھر میں آدمی دوستوں بزرگوں ذکر کی ہو تلاوت کی ہو بہت ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی معاملات کی درستگی معاشرت کی درستگی یہ بھی کرتے ہیں. اس طرح کا صحابہ کرام نے کیا انتخاب کیا پر اصل قسم ہے زمانے کی. آج زمانے ہی سے تو غلط ہے سمجھتے ہی نہیں کہ زمانہ گزر رہا ہے یہ وقت کر رہا ہے کب کیا ہو جائے. اللہ ہم کو بھی اس کے کبھی بھی توفیق دی. ہمارے حضرت ماں صاحب سیدھا صاحب میں کچھ سنا شیر پڑھ رہے تھے تو پیر سودی حافظ الماء قدر بے روشو تو پیر سودی حافظ الماء قدر بے روشو زندگی و حوصلات کی طرح سے شباب ہو رہا ہے بوئے تھے
جیسے پڑھے تھے کہ جوانی میں تو سوچ دو، اب تم بوڑھے ہو گئے حدیث میں رہو گے، کڑھائی میں پڑھے پھر میں پہنچ جاتا ہوں سے بھی پڑھ رہی ہے، کسی نہیں سنا ہوگا معلومات کہ ہمارے بزرگین آخر تک جیسے ذکر کے پابند ہوتے ہیں، اعمال کے کرنے کی اور اخلاق کی اصلاح کے بھی پابند ہوتے ہیں، یہی صرف ذکر کے پابند، کیونکہ اخلاقیات پر نگاہ، ان کی اخلاقیات اپنے اخلاقیات پر نگاہ ہوتی ہے، اپنے اعمال میں نگاہ ہوتی ہے، اپنے معمولات میں نگاہ ہوتی ہے. یہ حضرات ایک چیز بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. میں نے دیکھا ماشاء اللہ دسا کبھی دسا خوش بھی ہوتے کبھی ناخوش بھی ہوتے. ناخوش کب ہوتے تھے جب ان کی تلاوت چھوٹ جاتی. ایک منٹ تو ہمیشہ ہی بزرگوں کا ہمارے معمول ہے، جب چھوٹ جاتے تھے ایک منٹ ناخوش ہم تو سمجھ جاتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کو ایسے تلاوت چھوٹ گئی اس طرح ناخوش ہے. اور کبھی کہتے تھے کون زمان ابھی ہمیں آج کے منزل پہلے کل والی بھی پڑھ لیا، بڑے خوشی سے کرتے تھے. ہمیں آج منزل کئی تاریخ ہوتی ہے، کئی آج پڑھ لیا کل والی بھی پڑھ لیا. دوستوں ہمارے گزرائے اپنے اعمال معاذب الفاظ مختلف علیہ معاشی جو اپنے معاشرات کو معاذب ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. یہ شراکات میں بھی لکھا ہے، شامی میں بھی لکھا ہے. ولی کی تعریف کیا کیا ہے؟ مواظب الطاعات، جو طاعات پر مواظبت کرتے ہیں، والمستلم والے معاشی اور معاشی سے اجتناب کرتے ہیں. طالب للآخرت، آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا سے بیداری اختیار کرتے ہیں. یہ ہے ولی اور یہ فقیہ. یہ سورت نہایت بل اب نہیں میں سب کچھ کر دیا. اللہ رب جو کہنے والا ہے بل اثر کر کے پورے جگہ کیا امت کو، صحابہ کو جگہ دیا. بل اثر اس زمانے کی قدر کو سب سے زیادہ جو غفلت ہوتی ہے وہ زمانے ہی کی ہوتی ہے. فرمایا گیا قسم ہے زمانے کی. اور اس کے بعد سنیے کیا ہے؟ ان انسان لفی خسر، انسان بالکل گھاٹے، کل انسان گھاٹے میں. یہ معمولی کوئی کہہ سکتا ہے؟ انسان کو نہیں کہہ سکتا، خدا ہی کر سکتا تھا. انسان بے شک انسان گھاٹے میں ہے. سبھی انسان کو کہا دیا کہ گھاٹے میں ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، گھاٹے سے تم نکل نہیں سکتے. مگر وہ تو ایمان ہے جن کا ایمان سالم ہے، ایمان محفوظ ہے. بہتوں کا اس زمانہ میں ایسا ہوتا ایمانی نہیں، انتظار کر رہا ہے. ان سب چیزوں کو نقل پر کرتے کیا یہ سب چیزیں ہیں. جوانوں کے بہتوں کا اس ایمان کو برقرار رکھنے کی کوشش چھوڑی جائے گی. اپنے ایمان کو بھی وہ ایمان کیا ترجیح، جب ضرور ایمان کو بغیر بچنا اللہ چلے طیبہ سے اپنے ایمان کی ترجیح کیا کرو. 100 مرتوں کر لو، 200 مرتوں تو لا الہ. اب دیکھیے لا الہ پر اثر ہوتا ہے نہیں. ہمارے بھائی صاحب کتنے لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے اور وہی مستعان ہے. لا مستعان الا اللہ، کوئی مدد کے طرف کرنے کے لائق بھی نہیں ہے اور نہ عبادت کرنے کے لائق ہے. 10-20 مرتبہ پڑھی دیکھیے ایمان میں جلا بنا جاتا ہی نہیں. نبی کے سردار پر فرماتے ہیں جب تو ایمان کو اپنے ایمان کی تجدید کرو، جس سے لا الہ الا اللہ سے ایمان 10 مرتبہ پڑھی لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ ایمان میں ذاتی پائیں گے. خود امام غزالی نے لکھا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اپنا حال دیکھو اور وضو کرنے کے بعد دیکھو، بہت فرق محسوس کرو گے. جو وضو کرنے سے پہلے قلب میں جو ایک قدرت ہے، ایک ظلمت ہے، وہ دور ہو جائے گی. اس کے اندر کیا ہوگی؟ داغی پیدا ہو جائے گی. اس طرح یہ تمام چیزیں یہ طب نبوی ہے، یہ طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب روحانی تھے اور روحانی امراض کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے. اس طرح کا درد ان کی طرح ہم رجوع نہیں کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس طرح پر ان کی طرح رجوع ہونا. میرے دوستوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت بڑی چیز ہے. کہنا تو آسان ہے لیکن ہے بہت بڑی دولت. بل اصل انسان تمام انسان گھاٹے میں،
ڈرنے کی بات ہے، مگر کون لوگ فوراً اللہ بتایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تصدیق کو بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مطابق ہے، ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، یقیناً اس کی تصدیق کرنا ایمان کا پہلا ہے۔ ایمان لا الہ الا اللہ، جو کچھ جو قیامت کے بارے میں لیا ہے، جو شریعت کے بارے میں لیا ہے، وہ سب حق ہے۔ پہلے کہو کبھی کر لو، جاتے حضرت خانی کا ایک خطبہ ہے، انہیں صرف یہی پڑھتے دیے کبھی یہ ہے کہ الجنت حق والنار حق ہے، الصراط حق، یہ کہاں کی زبان دی ہمارے حضرت کی طرف جماعت صاحب اسے ایمانی نہ رکھو، بلکہ کبھی زبان سے کہہ دیا کرو کہ قیامت حق ہے اور کرام نہ کرتے ہیں اور محبت حق ہے، محبت حق ہے، یہ کہہ دیا کرو۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں اپنے ایمان کو درست کرنے والی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ گھاٹے سے کسی درجے میں نکل جائیں گے۔ یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرو، اعمال صالحہ بھی اختیار کرو، نماز روزے کی پابندی کرو گے۔ دوستو آج جوان ہو، کل جوان تو نہیں رہو گے۔ آج تم کو موقع ہے، کل موقع نہیں رہے گا۔ آج زندہ ہو، کل دن جوانی آج ہے، کل دن نہیں رہے گی۔ آج یہ دن کو روٹی مل رہی ہے، کل دن موٹی ملے نہ ملے، کیا ہوگا؟ اتنا اپنے دین کی بھی قدر کرو، اپنے رات کی بھی قدر کرو، اپنی صحت کی بھی قدر کرو۔ آج ایک بہت طریقہ ہے کہ اے جوانوں، کیوں اپنی شرافت کو اور جو ایک خاص چیز ہے اس کو تم قومیوں پہ کیوں بیچ رہے ہو؟ تم کو اللہ نے قوت جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ کس لیے؟ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے۔ تقویٰ اختیار کرو گے تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی۔ بہتوں کی صحت خراب ہے، بربادی نہیں ہوئی ہے۔ بربادی ویسے صرف حقیقی تو نہیں ہے، ہم لوگوں نے بھی بربادی، یہ حالات ہے۔ اس طرح پر اپنے صحت کی خرابی کی صرف صحت کو بچاؤ، اپنے کو صحت رہے گی تو انشاءاللہ بہت سا کام ہو رہا ہے، تم کما سکتے ہو، بیوی بچوں کو دیکھ سکتے ہو۔ اب تمہاری صحت ہی نہیں رہے گی، تم کیا کر سکتے ہو؟ اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے تھے اللہ کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحہ ہمارے صالحہ میں سبھی چیزیں ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں، سب کو مولوی سے جو بڑھنا سناتے ہیں کتابیں، بہت سی جہاں کتابیں سنائی جاتی ہیں، کچھ فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس طرح میں کتابوں کے سنانے کا سننے کا بہت زیادہ ہے۔ اگر خالی کوئی چاہتا تھا اصلاح کے لیے اور فرماتے فلاں کتابیں میری پڑھو یا سنو، تب اس کے بعد کر دیتے ہیں۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایمان کامل دے اور عمل صالح عطا فرمائیے۔ دوسری چیز، تیسری چیز کا کیا؟ سب پر وتواصوا بالحق، اتنے میں ہی کفا نہ کرو، بلکہ جو حق بات ہے وہ لوگوں سے کہا بھی کرو، بتلائے بھی کرو، اسے بخل نہ کرو۔ اگر کوئی لڑکا جا رہے ہے تو کچھ مجبور ہے تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس طرح وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی باتوں سے دھوکہ بھی کرو۔ ایک سورہ ہے چیز تو پھر کوئی قرآن کی ہے کہاں بیان کر سکتا ہے، مگر یہ سورہ بہت ہی محترم شان ہے۔ صحابہ کرام اس طرح پر ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کوئی حصہ لازم نہیں ہوتا، صرف یہی سورہ رہتی تو عمل کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ اس لیے اہمیت دیتی ہے۔ اس طرح کا اس سورہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، علماء سے ملتے رہنا چاہیے، اسی سے کتابیں پڑھتے پڑھاتے سننا سنایا چاہیے۔ کوئی ایک چیز مسئلہ آ جائے، اس مسئلے کو اس کو تیار کر کے شریعت مطابق مسئلے کو کر کے عمل کرنا چاہیے۔ آج سود عام ہو گئی ہے، کھانا پینا اتنا عام ہو رہا ہے دوستوں، کہاں عشاء کی نماز، کہاں سب گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین ہر پر قائم کرے گا، اور اس زمانہ جو ہم کو ملا ہے، اس زمانے کے ہم کو قدر کرنے کی توفیق ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، بیماری سبھی کے ساتھ ہے، سبھی کے ساتھ موت بھی ہے۔ اس طرح پر کوئی اس سے کچھ اثر نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے ہیں یقال یوم الموت قرآن
جو کان کی عمر ماتا عمر کا حضرت عمر کی مراقبہ کر رہے ہیں، پھر ہمارے شما کو کیوں نہیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ بہرحال کی بات ذہن آئی کیا یہ صورت پر کچھ بیان کر کے پہلے نہیں چلتے، پہلے کے بعد یہ سنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھا کہ اس پر بیان کر دیں، دیر ہوگی ضرور یا آپ کو کتاب بھی شاید ہوا ہو، لیکن اس پر بھی تھوڑا سا میں بھی کمزور ہو گیا ہوں اس پر، لیکن آپ کو دیکھ کر کے آپ کو طرف لے کر کے میرے اندر جوش پیدا ہوا ہے کہ جو صحیح باتیں آپ کو بتا دیں. لیکن میں دوسرے صوبوں میں بھی جاتا ہوں، الحمدللہ بہت سے لوگ آتے ہیں، یہ میں سب کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت کا بہت مجھے اثر ہوتا ہے ماشاء اللہ. جس کے وہاں دیکھا یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، وہی چیز یہاں بھی ہے. اس طرح پر اس کی قدر بھی مجھے ہوئی، اس طرح پر میں نے بیان کیا، نہ قدر ہی نہیں ہوئی بلکہ قدر ہوئی کہ آپ اتنے تعریف ہے. جب سلام مسافہ کے لیے کہا ہے تو پھر ہماری بات بھی پسند کریے. یہ تدین کی بنا پر ہے اور یہ دین کے تعلق کی بنا پر ہے. اس طرح پر میں قدر بہت کہتا ہوں، اپنے میں طرف میں آپ میں فرق ہے. ہم کی طرف جا کے اکثر سلام نہیں کرتے، یہاں میں دیکھتا ہوں جا کے وہاں سلام کرتے ہیں، میں جا کے کرتا ہوں جو پورا پرسوں میں فرق ہے. یہاں کے عموماً سلام کرتے ہیں، بچے دوڑتے دوڑتے جا رہے سلام کرتے جائیں گے، لیکن نہیں. اس طرح پر یہ خطہ ہم درخت خطہ سمجھتے ہیں، یہ خطہ بہت درخت ہے. ادھر سے جب لوگ جاتے تھے حضرت بادشاہ صاحب جاتے تھے، دیکھو بھائی ہمارے مشاہد کے یہاں کے لوگ آئے ہیں کہ راستے کا زیادہ خیال کرو، اور تو موقع ہو جاتا تھا ہوگا، تم نے کم کیوں کیا؟ الحمدللہ یہ بات میرے اندر ہے کہ چونکہ ادھر کے بہت سے لوگ ہائی کورٹ آتے ہیں، میں کچھ چیزیں کوئی زیادہ ہمارے یہاں رہو اسکولوں میں زیادہ خرچہ نہیں کرتے، میں رہو ہمارے کام کیسا رہتا. بارہ اللہ صاحب کو یہ قدر میرے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگ کو تدین سب کو اپنی زندگی ایسی سکھائے اور اپنی عمر کی قدر، خاص طور سے جوانوں کو کرنا ہوں کہ اپنی عمر کی قدر کرو، اپنی دولت کی قدر کرو. اور ماتے تھے ہمارے اندر فرماتے بہت فرماتے تھے کہ جتنے لوگوں کو بزرگی ملی یہ سب جوانی میں ملی. جوانی یہ نہیں ہے کیونکہ جوانی بہت ہی محبوب چیز ہے. جب محبوب چیز کو خدا کے اعزاز سے لگاتا ہے تو اللہ اپنی محبوب چیز کو دے دیتا ہے، خدا دیتا ہے. سب سے زیادہ جوانی محبوب ہوتی ہے، شہوات کا اجتماع محبوب ہوتا ہے. جب اس چیز کو اللہ کے در سے الگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے اس کو برائی کے درجات سے مار کروا دیتا ہے. اس سے بڑی نعمت ہے معصیت میں جتنی لذت ہے کہیں زیادہ اس معصیت سے بچنے میں لذت ہے. بندگاہی پیچھا اور آگے آنکھ بند کر دیا. میں سب کہتا ہوں حدیثوں میں آتا ہے اسی وقت اس کو نور حاصل ہوتا ہے تو سکینہ حاصل ہوتا ہے. ایک نظر پڑی دو تین نظر کی پیچھا ہے نہیں کیا وہ دیکھے گا پھر لذت محسوس ہوگی. اتنا اللہ تعالیٰ نفع بھی دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق دے. اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہر طرح دین کامل مکمل ہے. آپ دیکھیے کیا حالات ہے، دین ہی کو برباد کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ دین کے بربادی میں شریک ہوئے تو وہ بھی جیسے گنہگار ہوں گے، آپ بھی گنہگار ہوں گے. اس طرح سے دین کی حفاظت اپنے عمل سے، اپنے چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. آپ چلے جائیے پریشان پر کسی دیکھیے جب میں ہماری دیکھتے رہے وہ ادھر کر پیش آئے اپنے الگ نہیں کبھی نہ رکھیں. اس طرح میں بہت مشہور مقولہ ہے کہ اپنی چیز کے حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے تو آپ کے چیز کی حفاظت دوسرا نہیں کرے گا، آپ ہی کو کرنا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح احساس کرنا کرے ہم کو اور اپنے دین کی قدر ہمارے دلوں میں آنے مرنا سب کو آنے والی کس تاریخ جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، جائے گی دے جانی جائے گی، آپ بھی جائیں گے تو جمال بچے گا نہ پورا بچے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور آپ نے سمانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. یہ بچے بڑی بات ہے محمد سلمان محمد